ہماری گفتگو کی ابتدا یہی ہے کہ بنیاد اگر صحیح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ باقی راستے بھی آسان کر دیتا ہے، حق اور سچ کی پہچان بھی عطا ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، پھر اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق کر لینے کی صلاحیت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہمارے دین کے اندر، ہمارے راستے کے اندر جو کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو وہ سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں جو ہمارا رستہ ہے۔ وہ رستہ تاریخ نہیں دکھاتی، وہ رستہ اللہ کا قرآن دکھاتا ہے۔ وہ رستہ تاریخ نہیں دکھاتی، وہ رستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی حیات طیبہ دکھاتی۔ اگر ان پر ایمان مضبوط ہے، اگر یہ بنیاد مضبوط ہے، تو گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے تو گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا گمراہی کہاں سے آئی؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا تمسک بالقرآن والسنہ وہ کمزور پڑا۔ اس میں کمزوری آئی تو پھر ہم نے دنیا کے فلسفوں کی طرف بھی نگاہ اٹھائی، ہم نے اپنی تاریخ پر بھی ایمان رکھ کے اس سے بھی وہ ساری چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کی۔ قرآن جو مرضی کہتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی فرماتے رہے، ہم نے تاریخ پر ایمان رکھا، اور تاریخ پر ایمان رکھ کے ہم نے نہ صرف اپنی تاریخ کا، اپنے مشاہیر کا اور اپنے اسلاف کا، ان کے کردار کا حلیہ بگاڑا، بلکہ ہم نے اپنے عقیدے اور عمل کا حلیہ بھی بگاڑا۔ سارا کچھ چینج ہو گیا۔ یہ مہینے، چاہے محرم کا مہینہ ہو، چاہے ذی الحج کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، یہ تو جس دن سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، اللہ نے اس دن سے مہینے پیدا کیے۔ سارے نبیوں نے یہ مہینے دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مہینہ دیکھا، صحابہ کرام نے بھی یہ مہینہ دیکھا، تابعین عظام نے بھی یہ مہینہ دیکھا۔ وہ جو کچھ کرتے تھے، جو ان کا طرز عمل تھا، وہ حجت ہے۔ جو تاریخ بتاتی ہے وہ حجت نہیں۔ اگر یہ بنیادی فرق ہمارے ذہنوں میں رہے تو پھر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں چاہے نہ کریں، ہماری گمراہی کا انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو میرا تھیسس یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے، جو میں ہمیشہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ جب بنیاد مضبوط ہو تو وہی تاریخ، وہی کتابیں وہ آپ کو سچ بتا دیں گی، اصل سچ کیا ہے۔ اور اگر آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ جھوٹ پہ اعتبار کرتے رہیں، پھر آپ جھوٹ کو سچ سمجھتے رہیں۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ تاریخ لکھنے والوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ تاریخ لکھتے وقت ہم کیا لکھ رہے ہیں اور کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ کوئی بدنیتی سے لکھ رہا ہے تو بھی تاریخ ہے، نیک نیتی سے لکھ رہا ہے تو بھی تاریخ ہے، غیر مستند لکھ رہا ہے تو بھی تاریخ ہے، مستند لکھ رہا ہے تو بھی تاریخ ہے۔ اور 100 سال بعد ابو مخنف اس واقعے کی ساری تفصیلات بتا دے تو وہ بھی تاریخ ہے۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اور تاریخ اگر کہے کہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے رہے تو لڑائی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ تاریخ کہے کہ یہ بدنیت تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بدنیت نہیں ہو سکتے۔ تاریخ کہے کہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، وہ بغض رکھنے والے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے۔ لہذا ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ سازش ہوئی ہے، تب سے لے کر آج تک سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم اس سازش کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری بنیاد کیا ہے۔ پھر اوپر سے ہمیں بتا دیا کہ بنیاد پرست تو بہت برا ہوتا ہے، فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست تو بہت برا آدمی ہوتا ہے۔ اور جب مغرب نے ہمیں یہ اصطلاح دے کے ایک منفی پروپیگنڈا کر دیا کہ بنیاد پرست برا ہوتا ہے، تو ہم نے ساری دنیا کو بتانا شروع کر دیا کہ ہم بنیاد پرست نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو تو اس پروپیگنڈے کے جواب میں کہنا چاہیے تھا
کہ اللہ کا شکر ہے ہم بنیاد پرست ہیں، ہم اپنی بنیادوں کو نہیں چھوڑتے۔ بنیاد کیا ہے ہماری؟ ہماری بنیاد اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ اس دنیا میں ہمیں دے کے گئے، ترکت فیکم امرین، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہماری تو بنیاد ہی وہ ہے، اور جس چیز کی بنیاد وہ نہ ہو وہ دین ہی نہیں۔ ہم بنیاد پرست ہیں، ہم اپنی بنیادوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا جو مرضی جھگڑا ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مختلف امور کے جو نگران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن مختلف امور کے نگران اگر آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہوگا؟ مختلف امور کے نگرانوں کا آپس میں نقطہ نظر کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی بنیاد ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر واپس جاؤ بنیادوں کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، وہیں جائیں گے تو سکون ملے گا، وہیں سے رہنمائی ملے گی، ادھر ادھر سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے کبھی نہیں ملے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں فرما دی، خاص طور پر جو ان دنوں کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ تینوں شہادتیں بڑی اہم ہیں جو ان دنوں میں ہوئی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام، اور لوگوں نے اس میں بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی وہ محرم میں نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ 26، 27 یا 28 ذی الحج، یہ روایات مختلف ہیں کہ آپ پر حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی اس نے کس دن حملہ کیا، 26 کو کیا، 27 کو کیا یا 28 کو؟ زیادہ صحیح بات کیوں محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ 28 کو اس نے حملہ کیا۔ 3 دن آپ زندہ رہے اس کے بعد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 27 کو حملہ ہوا ہو تو 3 دن بعد 28، 29 اور پھر یکم محرم الحرام، اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے تیسرا دن۔ 26 کو حملہ ہوا ہو تو 27، 28 اور 29، اگر 29 کا مہینہ تو پھر بھی یکم محرم الحرام 3 دن بعد، تو 3 دن بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو۔ یہ بھی بڑی اہم شہادت ہے۔ اور میں آپ کو پچھلے جمعے جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ ایک سادہ ابو لولو فیروز مجوسی کا غصہ نہیں تھا، وہ وہی سازش تھی عالم اسلام کے خلاف جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز تو ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اب 22 لاکھ مربع میل تک جو سلطنت پھیلی ہے تو شاید اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی شخصیت کا حصہ۔ مستشرق آج تک اسی پر بات کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی اور ان کی وجہ سے اور دوسرے عوامل ایسے تھے جو ان کو فتوحات میں معاون بنتے رہے، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، علامہ شبلی نعمانی نے جو الفاروق کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے جواب دیا ان ساری باتیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 2 روایتیں رکھی تھیں، ہرمزان جفینہ اور ابو لولو فیروز مجوسی، یہ تینوں اجمی غلام اس سازش میں شامل تھے۔ ابو لولو فیروز نے خود اپنی خودکشی کر لی، اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لی، باقی رہ گئے 2۔ اگر ان کو پکڑا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ تمہیں کس نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے سازش اسی وقت پکڑی جاتی، لیکن عبید اللہ بن عمر نے جب یہ دونوں باتیں سنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے، انہوں نے جب یہ سنا کہ اچھا اکیلا ابو لولو فیروز نہیں تھا، ساتھ رمضان اور جفینہ بھی تھے، تو ان کو تو آنکھوں میں خون اتر آیا۔ باپ کے قاتل سامنے ہو تو بڑوں بڑوں کے حوصلے چھوٹ جاتے ہیں، لہذا انہوں نے آؤ دیکھا نہیں تاؤ جا کے رمضان کو بھی قتل کر دیا، جفینہ کو بھی قتل کر دیا، ثبوت ہی غائب ہو گئے۔ جو سازش پکڑی جا سکتی تھی ان کو گرفتار کر کے اس کا امکان ہی ختم ہو، بہرحال وہ کیس ختم ہو گیا، سازش کسی نے پکڑی نہیں۔ دشمنان اسلام جو سمجھتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظر سے ہٹائیں گے
تو اسلام کی عمارت گر جائے گی. ان کو پھر ناکامی ہوئی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے.